حافظ صاحب یہ جو حکامت کی 9 بنیاد مئی پہ نہ ہے، ہوتی۔ 9 مئی is going to be a major factor in the forthcoming elections. یہ 9 مئی نے بہت سے لوگوں کے اوپر بوجھ رہنا ہے، اس سے ان کی فرار ممکن نہیں ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں ندیم بھائی، ستم ظریف ہی ہے اگر یہ 9 مئی کسی مذہبی جماعت کے ہاتھوں ہوتا. ارے اب تک آپ کالعدم قرار دے دیے گئے. کالعدم ہمیں الٹا لٹکا دیا جاتا، صحیح کہہ ہمیں رہے ملک بدر کیا جاتا، ہمیں سمندر برد کیا جاتا. اگر یہ تحریک لبیک والے کرتے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا. اگر جمعیت علماء اسلام کرتی، جماعت اسلامی کرتی، اگر فرض کرے بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ کرتے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوتا. جیٹ بلیک ٹیررسٹ انہیں قرار دے دیا. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا. غدار قرار دیتے، تا حیات اس پر پابندی سیاست میں ان کو تہ خانوں میں ڈال دیتے. ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا، زندگی اس کی اجیرن کر دی جاتی. لیکن ستم ظریف یہ ہے کہ سردار لطیف کوسہ صاحب جیسے لوگ یا اور یہ کہتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کرنے کے بعد بھی میں اس پارٹی کو جمہوری کہتا ہوں، اس پارٹی کو جمہوری کہتا ہوں. کیا یہ تمام چیزیں ہوا میں ہوئی؟ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں نے بھی کی ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کی ہماری پی ڈی ایم کی جب پی ڈی ایم بنی، سب سے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. جب آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کا شناختی کارڈ بھی پاکستان کا منسوخ کر دیا. میری شہریت کینسل کی گئی. اس کا وزیر داخلہ بیٹھے ہیں کیبنٹ میں، اور کس نے کینسل کی، کیوں کینسل کی، کس بنیاد؟ کیا میں پی ٹی آئی پر تنقید کرتا رہا؟ کیا میں اسٹیبلشمنٹ کو صرف یہ کہتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے؟ میرا جرم یہ تھا. کیا میں نے جمہوریت کی بات کی، آئین کی بات کی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کی؟ ان لوگوں نے کیا جرم کیا تھا کہ جو شاید خاقان عباسی کو جیل میں ڈالا، رانا ثناء اللہ کو وغیرہ وغیرہ سب کو، لمبی لسٹ. لیکن جس نے سانحہ 9 مئی کیا، اس کے پیچھے ایک ذہنیت تھی، ایک مائنڈ سیٹ تھا. آپ اس کا جواب دینا. اگر یہ کوئی اور کرتا تو اس کا کیا حشر ہو جاتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کرنے کے بعد پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری